اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 57 تا 62۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات یاد دلائے تھے، انہی کا آگے تسلسل۔ دھوپ میں بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من و سلوا، پانی کے لیے 12 چشمے۔ یاد دہانی کہ تمہیں جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل سے تھا۔ جب بھی تم نے ناشکری کی تو تمہیں سخت سزا ملی، اور اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ کیے رکھا، اور کھانے کے لیے ہم نے تم پر من و سلوا اتارا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، لیکن دروازے میں عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے حطہ یعنی ہمیں بخش دے کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ ہماری حکم عدولی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم مستقل ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من و سلوا پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا فرما دے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز مانگتے ہو؟
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اگر تم یہی چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں جا اترو، بلا شبہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، اور آخر کار ان پر ذلت و خواری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی، نصارہ یا صابی ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔